اس روز میں نے شہر میں کچھ اور لوگوں کو بھی اس مہک کا تذکرہ کرتے سنا، جس کی لہریں آتی تھیں اور پھر تھم جاتی تھیں، پھر آتی تھی اور پھر تھم جاتی تھی، مگر شام کو غروب آفتاب کے وقت ان میں تیزی اور شدت آ جاتی، یہاں تک کہ چند ہفتوں میں اس مہک کے ابو کا یہ عالم ہو گیا کہ اکثر مجھے سانس لینا دشوار ہو جاتا۔ اب اس شہر کے دمکتے چہرے ان لہروں میں یکدم سر پڑ جاتے، اکثر لوگوں کو گرانی اور خفقان کا عذاب رہنے لگا اور ڈاکٹروں کا کاروبار خوب چمکا۔ دانشوروں کا کہنا تھا کہ ایٹمی تجربات سے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اثرات ہو رہے ہیں۔ یہ عجیب و غریب مہک بھی انہی تجربات کا اثر ہے اور اسی کے باعث لوگوں کے اعصاب کی حالت نازک ہو گئی۔ چنانچہ سب سے پہلے دکانوں سے اعصابی تھکن دور کرنے کی دوائیں ختم ہونا شروع ہوئیں۔ یہ بھی نہ تھا کہ دوائیں کم مقدار میں ہوں، مگر اہل شہر میں اس دوا کی ذخیرہ اندوزی کا عجب جنون پھیلا تھا کہ چند ہی دن میں نیند کی گولیاں بھی گوہرے نایاب ہو گئیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے دونوں دواؤں کو بے سود پایا۔ درد و دہشت بھری مہک کی وہ لہریں اپنی کاٹ میں تلوار سے زیادہ تیز تھیں اور آدمی کے اندر اترتی جاتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ لوگوں کے سامنے ایک تجویز پیش کروں کہ اس تلوار کی کاٹتی مہک سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مانوس ہو جائیے، اسے اپنا شامہ جانیے، دواؤں سے کوئی فرق نہ پڑے گا۔ مگر عجیب بے دلی کے ہاتھوں میں خاموش رہا۔ کچھ عرصے بعد ہی خود بخود یہی طریقہ کار سب نے اختیار کیا۔ اس مہک نے شہر میں دہشت کو عام کر دیا تھا۔ کوئی بھی بظاہر دہشت کو تسلیم نہ کرتا، مگر جب سب ہر لمحے کو کسی انجان حادثے کے خوف سے سہمے رہتے تھے، اور وہ سہم کچھ بیجا بھی نہ تھا کہ چند ہی ہفتوں بعد آخر وہ حادثہ نما ہوا۔ وہ وسط دسمبر کی ایک شام تھی۔ میں چودھری صاحب کی دکان سے اٹھ کر گھر کی جانب آ رہا تھا۔ ہر طرف سواریوں اور انسانوں کی ریل پہ تھی، دکانیں جگمگ کرتی تھیں اور اہل شہر بظاہر زندگی کے جھمیلوں میں مصروف تھے۔ اس دہشت بھری مہک کی لہریں کبھی کبھی کاٹ کر گزر جاتی، میرا سر چکرا جاتا، میں رک جاتا اور پھر لہر کے گزرنے کے بعد چلنے لگتا۔ اب تمام اہل شہر کا یہی دستور ہو گیا تھا کہ وہ خود اس کا علم نہ رکھتے تھے۔ کوئی باہر سے آنے والا بھی دیکھتا تو حیران ہوتا کہ آخر جلدی کام کرتے کرتے ان آدمیوں کو کیا ہوتا ہے کہ اچانک رک جاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، سانس روک لیتے ہیں اور پھر ایک گہری سانس لے کر مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب یہی ہم سب کا معمول تھا۔ وسط دسمبر کی شام میں پل کے قریب تھا کہ اچانک میرے سر پہ ایک برچھی لگی۔ چکرا کر میں نے بجلی کے کھمبے کا سہارا لیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھاما، مگر برچھی تو کہیں نہ تھی، نہ ہی برچھی مارنے والا کوئی ہاتھ۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ دراصل یہ برچھی نہیں، اس مہک کی نہایت شدت ناقابل بیان حد تک شدید لہر تھی۔ خوف نے مجھے منجمد کر دیا، یوں لگتا تھا اس بو مہک معلوم نہیں وہ کیا تھی کا اثر چشمہ کہیں میرے بہت قریب پہنچ گیا اور میرے شانوں کی ہڈیوں کے درمیان، گردن کے قریب، میرے عین پیچھے کہیں مجھ سے اتنا قریب کہ مجھ سے الگ بھی نہ ہو۔ مگر اچانک میرے نظر سامنے آنے والی ایک عجیب و غریب سواری پہ جا رکی۔ وہ بہت بڑا گڈھا تھا جسے دو سفید بیل کھینچ رہے تھے۔ بیلوں کی آنکھوں پر سفید کھوپے چڑھے تھے اور ناکوں میں موٹے موٹے رسے، اور سفید چل تلے ان کی پسلیاں اور کولوں کی ہڈیاں سانس لیتی تھیں، اور رسوں جڑے نسوں سے سانس کی گرم بھاپ اٹھتی تھی۔ گڈھے کے چاروں طرف لکڑی کا جنگلہ سا بنا تھا اور اس کے اندر سیاہ پردے تنے تھے۔ دراصل پردے بھی نہ تھے، جیسے ہلتی لہریں کھاتی اندھیرے کی دیواریں۔ سامنے سے تھوڑی سی جگہ خالی تھی اور صاف پردے سے باہر دو گاڑی بان بیٹھے ہڈیوں بھرے اندھے بیلوں کو ہانکتے تھے۔ اس گاڑی بانوں کی شکلیں اندھیرے کی وجہ سے میں نہ دیکھ سکا، اور پھر سیاہ کپڑوں پر انہوں نے مرکزی چادروں کی بکلیں بھی مار رکھی تھیں کہ ان کے آدھے چہرے چھپ گئے تھے، ان کے سر جھکے تھے جیسے لمبی مسافت کے بعد نیند کا غلبہ ہو۔ ان کی پشت پر وہ سیاہ
پتہ یا دیوار ہولے ہولے ہلتا تھا اور سیاہ پردہ یا دیواروں کے اندر اندھیرا بھرا تھا اور خوب اندھیرے کے سیاہ پردے تنے تھے اور ان پردوں میں سے درد و دہشت بھری مہک کی وہ لہریں اٹھتی تھیں جن کی کاٹ تلوار سے بڑھ کر تیز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی میرے قریب سے گزر گئی اور وہ چکرا کر کچے میں اتر کر کرنے لگا، مجھے معلوم نہیں علی شیر نے اس شام اس گاڑی کو دیکھا یا نہیں، اور جو دیکھا تو ان پر کیا گزری۔ بمشکل گھر پہنچا، چارپائی پہ گر گیا۔ سکیہ نے مجھ سے بہت پوچھا مگر ایک کند دہشت میں زبان میں بند کر رکھی تھی۔ چند روز بعد اخبار میں چھوٹی سی خبر چھپی کہ شہر کی میونسپلٹی انتہائی غیر ذمہ دار ہوتی جا رہی ہے۔ کوڑے کرکٹ بھری گاڑیوں کو سرے شام شہر کی اہم سڑکوں پر سے نہیں گزرنا چاہیے، اس سے فضا متعفن ہوتی ہے۔ اور اہل شہر کبیتہ خاطر میں نے دفتر سے ہفتے بھر کی چھٹی لی تھی اور اس 7 دنوں میں شہر کی کیفیت خود نہ دیکھ سکا، مگر اخبار سے معلوم ہوتا تھا کہ عجیب و غریب گاڑی سیاہ پردوں میں غالباً کوڑا کرکٹ بھرے شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہے، جس کے گاڑی بان خوابیدہ ہوتے ہیں۔ ایک گاڑی مسافات سے ہوتی اس شہر سے گزرتی ہے اور پھر میونسپلٹی سے مطالبہ کہ اس قسم کی ناخوشگوار گاڑیوں کا شہر میں ورد بند کیا جائے یا ان کے لیے کم آباد راستہ مقرر کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔